انتہائی دکھ اور افسوس کی خبر ہے کہ معروف صحافی اور پاکستان کے صف اول کے اینکر ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے۔ میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ بس ایک صلح کی صورت میں جان بخشی ہے، کسی بھی دوسری صورت میں مارا جاؤں گا۔ یہ ارشد شریف صاحب کی کہانی کیا ہے؟ ارشد شریف صاحب 1973 میں پیدا ہوئے۔ ارشد شریف صاحب کے والد محمد شریف پاکستان نیوی میں کمانڈر تھے۔ 2011 میں ان کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ ان کے بھائی بنو کینٹ میں موجود تھے، وہ میجر تھے۔ وہ وہاں سے نکلے اور ان کی گاڑی کو تیز رفتاری کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور ان کے بھائی میجر اشرف شریف کا بھی انتقال ہو گیا اس حادثے میں۔ ایک ہی گھر سے ایک ہی دن 2 لاشیں نکلیں اور پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ارشد شریف اپنی پوری فیملی کا واحد سہارا تھے۔ ان کے 5 بچے ہیں، 3 بیویاں ہیں اور ان کی بیوہ ان کی جو والدہ ہیں وہ موجود ہیں۔ اور آج ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ خبر آ گئی کہ کینیا میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی زندگی پر بات کی جائے تو بڑی عجیب ہے۔ ان کے طرز صحافت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن وہ وہیں پر بے شمار لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب ایک طرف آپ کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب اپنی بات کو اپنے انداز سے کرنے کے عادی تھے اور ان پر بہت سے لوگوں کے شکوے بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے اعتراض بھی ہیں، اور شکوے اور اعتراض زندہ انسانوں سے ہوتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سارے شکوے اور ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ تھا۔ آج میں ٹویٹر پر دیکھ رہا ہوں، فیس بک پر دیکھ رہا ہوں تو لوگ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ان سارے الزامات کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ارشد شریف نے بڑی محنت کی اور اپنا نقطہ نظر وہ جس طرف بھی کھڑے رہے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ ان کا جو بیانیہ تھا وہ بھلے دائیں طرف ہوں یا بھلے بائیں طرف ہوں وہ بڑے عروج پر رہتا تھا اور وہ ہمیشہ ڈسکس ہوتے تھے۔ ایک صحافی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی خبر، اس کی کہانی، اس کا نیریٹو جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہو۔ تو ارشد شریف صاحب اس معاملے میں ایک کامیاب صحافی تھے کہ وہ بالکل نمایاں طور پر سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اپنے جو آرگومنٹ تھا اس کے لیے اپنی جو دلیل تھی وہ بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ کچھ جگہوں پر ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑا شدید قسم کا اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ اپنے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بڑے احترام کے دائرے میں رہ کر ان سے اختلاف کیا جائے۔ لیکن ارشد شریف صاحب اچھے رپورٹرز کو، اچھے صحافیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں نے ان کا نام تو سنا ہوا تھا، لیکن میری پہلی ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں ایک طویل ملاقات جو ہے وہ 2011 میں اس وقت ہوئی جب اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں مرڈر ہوا، اور وہاں پر ہم موجود تھے اور بالکل سیم سٹوریز آ رہی تھیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے سٹوری کے جو دیگر اینگلز ہیں انہیں بھی کور کرنا چاہیے، تو میں وہاں پر پراپرٹی ڈیلر جو تھا اس کے پاس چلا گیا کہ وہ جو زمین تھی اسامہ بن لادن والی وہ کس نے فروخت کی تھی، کس نے خریدی تھی، کس کے نام پر ڈاکومنٹ تھے، اور جو گھر کی کنسٹرکشن تھی وہ کس نے کی تھی۔ وہ جو کنسٹرکشن کرنے والا ٹھیکیدار تھا اور مستری، میں ان کے گھروں میں چلا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں سوئی گیس کے آفس گیا جہاں سے ڈیٹیل نکالی کہ اس گھر کے اندر سوئی گیس کے کتنے میٹر لگے ہوئے تھے، تو 3 میٹر لگے ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں نے معلومات وہاں سے نکالی۔ پھر بجلی کے جو میٹر تھے ان کے بارے میں معلومات نکالی کہ وہاں پر 4 میٹر تھے اس چھوٹے سے کمپاؤنڈ کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں نے نکالی اور وہ جیو ٹی وی پر اس وقت میں رپورٹنگ کر رہا تھا تو وہ چلنا شروع ہوئی، تو یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اینگل تھا۔ تو پاکستانی میڈیاز میں جو فورن میڈیا تھا ان سب نے مجھے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسی اسنا میں کیونکہ ہمارے جو بعض سینئر اینکرز ہوتے ہیں تو وہ ذرا ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ہم جیسے فقیر لوگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ذرا متھا نہیں لگے تو اچھا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب وہاں کھیتوں میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ مطیع اللہ جان صاحب اور رضا سید صاحب تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تم نے اتنی اچھی سٹوریز کی ہیں تو ہم آج کا جو شو ہوگا
اس میں ہم تمہیں یہیں سے لائیو لیں گے. تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے پاکستانی میڈیا کے اندر کہ ہمارے جو اینکرز ہیں وہ سٹوری کا کریڈٹ رپورٹرز کو ایک ڈیو کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ دیں اور اسے بتائیں کہ ہاں یہ سٹوری اس نے کی ہے. تو بعض کا تو بڑے اینکر نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے, لیکن ارشد شریف صاحب نے پورا ایک کریڈٹ مجھے دیا, اور اپنے پورے شو میں متی اللہ جان صاحب, اعزاز صاحب اور یہ تینوں کھڑے تھے. تو یہ تینوں اس وقت ڈان ٹی وی کے لیے کام کر رہے تھے, تو انہوں نے پورا وہاں پر وہ کیا. تو پھر اس کے علاوہ آج بشیر چودھری صاحب نے بھی سٹوری لکھی ہے اور بتایا کہ کس طریقے سے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی, صحافی کا تعلق خبر کے ساتھ ہوتا ہے, اور ایک اچھا اور جینون صحافی جو ہے وہ اپنی خبر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. تو انہوں نے بشیر چودھری صاحب نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ سٹوری لکھی اور اس میں پورا بتایا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ تعلق بنا اور کس فریم کے اندر وہ کام کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو ارشد صاحب بہت زبردست طریقے سے اپنے کولیگز کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے. یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کو علم ہے کہ ارشد شریف صاحب کے شو میں ایک بڑے جو پی ٹی آئی کے معروف رہنما شہباز گل, انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی اور اس کے بعد پھر بڑے جو پرابلم ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے, اور پھر آخر ارشد شریف کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا. وہ دبئی گئے, پھر لندن چلے گئے, وہاں سے کینیا کیسے گئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کینیا کے بارے میں آپ سب کو علم ہے کہ کرائم کے حوالے سے ہم پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کرائم بہت زیادہ ہے, اور ہے واقعتاً. لیکن میں بتاؤں کہ اگر آپ کینیا اور بہت سی دنیا کے اور ممالک کے بارے میں جب یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ وہاں پر کرائم کی کیا صورتحال ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آج صبح میری عامر عبداللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, ہمارے اچھے دوست بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ اور عامرانہ صاحب موجود تھے کینیا میں, ممباسا میں, اور پورے کینیا کے اندر یہی سیم صورتحال ہے. تو وہاں پر دیکھا کہ اچھا وہ بھی بتا رہے تھے کہ ٹریفک جیم ہو گیا تھا. جب ٹریفک جیم ہوا تو ان کا جو ڈرائیور تھا اس نے چھوٹی گلیوں میں سے, جیسے چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں لنک روڈ, ان میں سے نکلنے کی کوشش کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں شوگر کی وجہ سے کوئی سویٹنر یا کوئی اس طرح کی چیز چاہیے تھی, تو وہ ایک شاپ پہ رکے. تو شاپ پہ انہوں نے دیکھا کہ شاپ کے آگے جنگلے لگے ہوئے ہیں, اور دو تین جنگلے لگے ہوئے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں پر کرائم اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں لوگ چیزیں سڑکوں پر کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ آگے خریداری کرتے ہیں. بہت کم واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ سڑک پر سے کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جائے, لیکن وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر شاپس کی یہ صورتحال ہے. تو کرائم کا ریشو بہت زیادہ ہے, قتل وغیرہ وہاں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب کینیا کیوں گئے, یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ سوال اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آپ کو علم ہے کہ صحافی بہرحال ذات کا صحافی ہوتا ہے. نصرت جاوید صاحب کے بقول تو وہ کہیں پر بھی چلا جائے سکون سے تو بیٹھ نہیں سکتا. تو کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ارشد صاحب ایک بڑی سٹوری پر خفیہ طریقے پر کام کر رہے تھے, اور وہ اس سٹوری پر کام کرنے کے لیے کینیا میں موجود تھے. اور کیونکہ جو اب کینیا کا ایک اخبار ہے اس نے ایک خبر شیئر کی ہے, اور اس کا نام ہے اسٹار. یہ اسٹار اخبار ہے, اس نے جو خبر شیئر کی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ پر پولیس نے ناکے جو تھے وہ لگائے ہوئے تھے, اور یہ جو جگہ تھی یہ کیا کہتے ہیں, اس کا نام ہے کہ جیاڈو ایک جگہ ہے جہاں پر پولیس نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا, ناکے لگائے ہوئے تھے, اور وہ انتظار میں تھے کہ شاید وہاں پر کچھ سمگلرز نے یا کچھ طرح کے لوگوں نے آنا ہے, تو وہ شناخت کر کے وہاں پر چیک کر رہے تھے. تو ان کا جو ڈرائیور تھا وہ مقامی تھا وہاں کا, اور گاڑی بھی مقامی تھی وہاں کی. تو ارشد صاحب ساتھ تھے, تو ڈرائیور نے وہ جو گاڑی تھی وہاں سے ناکے سے بغیر روکے نکال دی. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کسی جلدی میں, ایمرجنسی میں, تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے. انہیں احتیاط کرنی چاہیے, جہاں پر پولیس نے ناکہ لگایا تو وہاں پر ناکے پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. تو جو سٹوری جو اخبار نے شیئر کی ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ کجیاڈو میں جو روڈ بلاک کیا گیا تھا اور وہاں پر لوگوں کو نکالا جا رہا تھا باقاعدہ چیکنگ کر کے, تو یہ ناکے پر نہیں رکے اور آگے چلے گئے, اور پیچھے سے پولیس نے فائر کیا, اور وہ فائر جا کے ارشد شریف صاحب کے سر میں لگا. ڈرائیور بھی وہ جو گاڑی اس سے الٹ گئی, اور گاڑی الٹی تو جو ڈرائیور ہے وہ بھی شدید زخمی ہو گیا. اور ڈرائیور نے جو زخمی حالت میں بیان دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ اچھا پولیس کا جو بیان ہے وہ بھی ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر موجود ہے, اور سینئر پولیس آفیسر نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے یہ ایک فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے, تو ہمیں غلطی سے
ایک صحافی جو ہیں وہ اس کی زد میں آگے ہیں، لیکن بہرحال ہم مزید تحقیقات بھی کر رہے ہیں تاکہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پتہ چل جائے۔ اور یہ ایشو یہ ہوا تھا پولیس کے مطابق کہ یہ روڈ بلاک اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ نیروبی کے علاقے پنگائی میں جو کار ہے، کار جیکنگ کے ایک واقعے کے بعد اس میں ایک بچے کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور پولیس ایک کار کو روکنے کے لیے وہاں پر کھڑی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں روکنا چاہ رہی تھی کہ پتہ چلے کہ کس گاڑی میں اس بچے کو اغوا کیا گیا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ارشد شریف صاحب کی جو گاڑی ہے وہ اس جگہ پر پہنچی، انہیں روکا گیا، لیکن وہ مبینہ طور پر گاڑی نہیں روک سکی اور وہ روڈ بلاک کر کے آگے گئے، اور پھر ان کو پیچھے سے فائر جب کیا گیا تو اس میں ان کا وہ خود جاں بحق ہو گئے، اور ان کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گیا۔ ڈرائیور اس وقت اسپتال میں موجود ہے، اور ڈرائیور نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جو بڑی مشکوک سی بات ہے کہ وہ اور ان کا جو مقتول ساتھی یعنی ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیولپر تھے اور مگاڈی میں ایک سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ارشد صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے کینیا میں جا کر، وہاں پہ جا کے کوئی زمین خریدیں گے، کچھ کریں گے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ رپورٹر بعض اوقات چیزوں کو بہت سیکرٹ رکھتے ہیں، اور بڑی سٹوریز پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں تحقیقات سامنے آئیں گی تب ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن ارشد صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں تو لازمی ان کے علم میں ہے کہ وہ بڑا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، کیونکہ صحافی آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ باہر تھے گزشتہ 2-2.5 مہینوں سے، لیکن یہ ہے کہ وہ سارے کام کے اوپر عین ممکن ہے کہ کسی بڑی سٹوری کے اوپر کام کر رہے ہوں اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ بہرحال سارے واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے جو اس وقت کینیا میں موجود ہے اسے فوری طور پر پاکستان لایا جائے۔ پاکستان میں جو صحافی برادری ہے وہ انتہائی دکھی ہیں۔ پاکستان کے شہری جو ہیں وہ اس واقعے پر بہت زیادہ افسوس اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سارے واقعے کے اندر جو اصل تحقیقات ہیں وہ سامنے آنی چاہیے۔ ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں جویریہ صدیق ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، بہنوں کی طرح ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر عطا فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں زیوم کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ یہ واقعہ اکثر اوقات پیش آ جاتا ہے کہ چیزیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوتیں، وہ واضح نہیں ہوتیں کہ ہم ان کے اوپر رائے زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور واقعات کو تحقیقات کے بغیر ہی ہم کہیں نہ کہیں لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔